یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ غلب و قبا امداد کن، امداد کن، امداد کن، از بندگم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستارات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن، مدد کن، مدد کن، یا معین الدین چشتی، اے اشرف زمانہ، زمانہ اے مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، قادریم نارعیہ غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، قادریم نارعیہ غوث اعظم زنم، دمز شیخ اختر رضا خان قطب عالم زنم، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے۔ آئیے حضرات انتہائی ادب و احترام کے ساتھ جی لگا کر سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے اور پڑھے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن رضا خان علی رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، کہ ہم حضور کی اہل بیت کی شان کیا بیان کریں۔ حضور کے اہل بیت اطہار تو وہ ہیں جن کی شان ان کے نانا جان خود بیان فرماتے ہیں اور ان کا رب بیان فرماتا ہے۔ کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، اور ان کے گھر والوں کی شان یہ ہے کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے رہے۔ شان دیکھیں آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادوں کی، اللہ نے کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، سدرۃ المنتہا کے مکی ہیں، مگر ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ اللہ رب العزت نے کیا مقام عطا فرمایا، کیا مرتبہ عطا فرمایا، اس کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس زبانیں نہیں ہیں۔ ہم تو اگر وہی بیان کر دے جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا تو یہی ہمارے لیے تبرک ہو۔ آقا علیہ السلام نے اپنے خانوادوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر نہیں، بارہا مقامات پر تنہا کئی حضرت مولا کائنات کی فضیلت الگ طور پر ذکر فرمائی،
کئی خاتون جنت کی شان و شوقت الگ طور پر ذکر فرمائی، کئی حضرت حسنین کریمین کے ایک ساتھ فضائل بیان فرمائیں، کہیں الگ الگ بیان فرمائیں، کہیں پوری یہ آپ کی نسبت اور آپ کے خاندان کو الگ طور پر بیان فرمایا، اور ایک مقام پر نہیں بارہا مقام پر بہت ساری احادیث اس بات میں مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے خود اپنے اہل بیت اطہار کی محبت کرنے کا ہم سے وعدہ بھی فرمایا، حکم بھی دیا، اور لوگوں کو بتایا کہ میرے اہل بیت اطہار کے بارے میں تمہیں میں بہت ہوشیار کرتا ہوں۔ بار بار میرے آقا علیہ السلام نے امت کو بیداری دلائی ہے کہ اہل بیت اطہار کا دھیان رکھیں، ان سے محبت کریں، اور ان سے ایسی محبت کریں جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر تم سے مطالبہ فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آقا علیہ السلام آپ کیا کیا کرتے تھے؟ دین متین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوششیں کیا کرتے تھے، اور جو لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہٹ چکے تھے انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور اتنی کوشش کرتے تھے کہ آپ فردن فردن ہر انسان کو سمجھایا کرتے تھے، ہر انسان کی بستی میں جایا کرتے تھے، ہر قبیلے اور کنبے کے پاس جا کر تبلیغ کیا کرتے تھے، اور اس تبلیغ کے دورے میں آپ کو نہ جانے کون کون سی تکلیفوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، مگر آقا علیہ السلام نے ان ساری تکالیف کو برداشت کیا، اور آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا جو پیغام ان کو ملا تھا انہوں نے اس کو لوگوں تک پہنچا بھی دیا ہے۔ اب جب یہ سارے معاملات صحابہ کرام کی نظر میں تھے تو صحابہ کرام نے دیکھا آقا علیہ السلام ہماری ہی فکر میں لگے رہتے ہیں، ہمارے ہی بارے میں سوچتے رہتے ہیں، ہماری ہی آخرت کی فکر کرتے ہیں، کہیں ہمارے لیے راتوں میں سجدے کر رہے ہیں، کہیں ہمارے لیے راتوں میں قیام ہو رہا ہے، کہیں ہمارے لیے تین دن پہاڑ کی گفاہوں میں جا کر دعائیں ہو رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صحابہ کرام نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم کچھ نہ کچھ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیں تاکہ حضور علیہ السلام کا گزر بسر اچھی طرح سے ہو جائے، اس لیے کہ صحابہ کرام نے دیکھا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کے ایسے دن بھی آئے ہیں کہ آپ نے تین دن بھوکے اور پیاسے رہ کر بھی گزارے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے خاندانوں پر حضرت خاتون جنت اور مولائے کائنات پر ایسے دن بھی آئے ہیں کہ آپ نے تین دن بھوکے اور پیاسے رہ کر گزارے ہیں، مگر امت کی خاطر میرے آقا علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے ادھر ادھر نہ کیا، بلکہ ہر لمحہ آقا علیہ السلام امت کی خاطر لگے رہتے تھے، امت کی خیر خواہی کے لیے میرے آقا علیہ السلام ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے مل کے یہ عہد کیا کہ ہم کچھ نہ کچھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دے، لیکن صحابہ کرام نہیں جانتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بے پناہ خزانہ عطا فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے ساری کائنات بنائی ہے تو مصطفیٰ کریم کی خاطر بنائی ہے، ہمیں جو رزق مل رہا ہے یہ بھی مصطفیٰ کریم کی خاطر مل رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ رب العزت مجھے عطا فرماتا ہے میں لوگوں کو بانٹتا ہوں۔ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ ہمیں بھی جو کچھ مل رہا ہے یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے مل رہا ہے۔ صحابہ کرام کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب اگر آپ کی بارگاہ میں سائل آ جائے اپنی فریاد لے کر آ جائے تو پھر اس کو خالی مت بھیجنا، اس کے دامن کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ڈال دینا جو وہ اپنی فریاد لے کر آیا ہے، تو آپ کی بارگاہ سے خالی نہیں لوٹے۔ صحابہ کرام کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ کے محبوب کو اللہ نے اپنے خزانوں کی کنجی عطا فرما دی ہے، اور ان کو اللہ رب العزت نے دونوں عالم کا مالک اور مختار بنا دیا ہے۔ بریلی کے تاجدار نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور علیہ السلام یہ جو بھوکے اور پیاسے رہ رہے ہیں ان کی بھوک اور پیاس کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پے در پہ روزے رکھنا شروع کر دیے، میرے آقا علیہ السلام بھی بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، تو صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی بغیر نادا کیے ہوئے روزے رکھنے شروع کر دیے، عام دنوں کے اندر روزے رکھنے شروع کر دیے۔ اب کیا ہوتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے
کچھ صحابہ کو اپنی مجلس میں نہیں پایا، کچھ صحابہ کرام کو نماز میں نہیں پایا، تو میرے آقا علیہ السلام نے دریافت کیا کہ فلاں صحابی کہاں ہے، فلاں صحابی کہاں ہے؟ تو فرمایا، عرض کیا حضور فلاں صحابی کی طبیعت علیل ہے، وہ کمزور ہو گئے ہیں، مسجد تک نہیں آ پاتے ہیں۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا حضور جس طرح آپ پے در پہ روزے رکھ رہے ہیں، صحابہ کرام نے بھی پے در پہ روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے۔ تو صحابہ کرام تو اتباع مصطفیٰ کے اندر ایسی زندگی گزارا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ مصطفیٰ کریم کی ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے اتنا سنا کہ صحابہ پے در پہ روزے رکھ رہے ہیں، اور روزے بھی کیسے رکھ رہے ہیں، کچھ کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہے، بغیر سحری و افطار کے روزے رکھے جا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تو میرے آقا علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، اور آنے والے صبح کی قیامت تک لوگوں کو عقیدہ دیا تھا، ذہن دیا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے مثل تم میں کون ہے، ایکم مثلی، کون ہے جو تمہارے اندر جو میری طرح ہو؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے، میرا رب پلاتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں بھوکے رہ کر سحری کرتا ہوں، میں بھوکے رہ کر افطاری کر لیتا ہوں؟ نہیں نہیں، مجھے میرا رب اپنے فجر سے کھلا دیا کرتا ہے، پلا دیا کرتا ہے، اور تم یہ نہ سمجھو جس طرح میں بھوکے اور پیاسے رہ کر گزارا کر سکتا ہوں تم بھی کر سکتے ہو، نہیں نہیں، میں کچھ اور ہوں، تم کچھ اور ہو۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، کچھ بت عقیدوں نے اس قرآن پاک سے استدلال کیا، اللہ نے ارشاد فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے محبوب آپ فرما دے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو ان 14ویں صدی کے ملاؤں نے اور ان دیوبندیوں نے عقیدہ نکالا کہ نبی پاک صاحب الاولاد معاذ اللہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، مگر سوئے میرے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو کیا عقیدہ دے رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، ایکم مثلی، کون ہے تمہارے اندر جو میری طرح ہو؟ صحابہ کرام سمجھ گئے، صحابہ کرام کو معلوم تھا حضور علیہ السلام کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، تو جتنا بھی ان کو ملتا تھا اور جو بھی روزی ان کو ملتی تھی، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ حضور کے صدقے میں ملتا تھا، مگر پھر بھی انہوں نے اپنی عقیدت میں کچھ مال لے جا کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اتنے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایک آیت کریمہ نازل فرمائی، اور صحابہ کرام کو اور آنے والی امت کو ذہن دیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب لوگوں سے فرما دو یہ طائف کی خدمتیں اور مکہ المکرمہ کی وادیوں میں تبلیغ کے دورے اور اطراف کے اندر یہ جو مشقتیں برداشت کرتا ہوں، اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ تم مجھے کچھ عطا کر دو، نہیں نہیں، تم اس لیے میں اس لیے خدمت نہیں کرتا ہوں دین کی کہ تم مجھے کچھ عطا کرو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دو، ان صحابہ کرام سے فرما دیجیے آپ کہ میں تم سے کسی بات کا اجر نہیں چاہتا ہوں، کسی بات کا مطالبہ نہیں چاہتا ہوں، ہاں اگر تم پیش کرنا چاہتے ہو تو پھر سنو وہ چیز کیا ہے۔ اپنے محبوب سے اللہ فرما رہا ہے، محبوب حکم دو، کس بات کا مطالبہ اللہ فرما رہا ہے؟ قرآن پاک کے آگے والے جملے پر آپ غور فرمائے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں یہ فرما دو، بلکہ کہو ہاں اگر چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں، میرے خاندان والوں سے محبت کرو، میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو، جن کے نسوں کے اندر، جن کی رگوں کے اندر مجھ مصطفیٰ کریم کا خون دوڑ رہا ہے، ان آل مصطفیٰ کی تعظیم کرو، ان آل مصطفیٰ کی محبتوں کو اپنے دلوں میں جگا دو، یہ میں تم سے چاہتا ہوں۔ اور پھر اہل بیت اطہار نے بھی آقا علیہ السلام کے اس جملے پر جو میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ صحابہ میں تم سے محبت اہل بیت چاہتا ہوں، کس کے بدلے میں؟ بدلہ یہ تھا، صحابہ نے عرض کیا تھا، کچھ پیش کیا تھا، اور کیا پیش کیا تھا؟ کچھ مال پیش کیا تھا۔ کس چیز کے بدلے میں پیش کیا تھا؟ خدمت دین مصطفیٰ کے بدلے میں پیش کیا تھا۔ تو پھر اہل بیت اطہار نے کربلا کے میدان میں دکھایا کہ جہاں پر آقا علیہ السلام نے ہماری خاطر مشقتیں برداشت کی اور لوگوں کو تبلیغ کی، جب اللہ کے محبوب کے صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنا چاہا تو پھر اللہ نے کچھ اجر نہیں مانگا، ہاں اگر مانگا ہے تو اہل بیت اطہار کی محبت کو مانگا ہے،
اب اہل بیت اطہار نے اپنے مصطفیٰ کریم کی اس تعلیمات کو اور اس روش کو کیسے قائم رکھا ہے. آپ دیکھیں اس کو آیت کریمہ کا آپ مطلب سمجھنے کی کوشش کریں. سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جب محبوب پاک صاحب الولاد نے مکہ المکرمہ کی وادیوں کے اندر کفار و مشرکین کو تبلیغ اسلام دی, مسلمانوں کے لیے اسلام کی طرف آنے کی دعوت دی, تو پھر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے, مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر پتھر بھی برسائے گئے, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جادوگر بھی کہا گیا, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو شاعر بھی کہا گیا, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شان میں نہ جانے کون کون سے نازیبہ کلمات بکے گئے اور نہ جانے کس طرح آپ کو تکالیف دی گئی. بلکہ ایک روایت پاک کے اندر آتا ہے, حدیث پاک ہے, مصطفیٰ کریم علیہ السلام خانہ کعبہ کے تحت خانہ کعبہ کے سائے میں نماز ادا فرما رہے تھے. ابو جہل آیا. ابو جہل نے آنے کے بعد میں یہ دعویٰ کیا اور اعلان کرنے لگا وہ کون ہے بہادر جو آ کر فلاں قبیلے کے اونٹ کی اوجھری ان کے شانے پر اور ان کی پشت پر لا کر رکھ دے. معاذ اللہ, ایک بدبخت جس کا نام میں لینا بھی نہیں چاہتا ہوں اور جس کا نام میں نے یاد کرنے کے لیے کوشش بھی نہیں کی ہے, اپنے نوٹ بک کے اندر لکھا بھی نہیں ہے, اس وقت اور کم بخت نے آ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کاندھے پر اس اونٹ کی اوجری کو رکھ دیا. اب دیکھیں آپ خانہ کعبہ کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ رب العزت کی توحید کا پیغام دے رہے ہیں, نماز ادا فرما رہے ہیں, زمانے کو پیغام دے رہے ہیں. یہ لات و عزا اور یہ دیگر بت عبادت کے لائق نہیں ہے. اگر عبادت کے لائق کوئی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. مصطفیٰ کریم کے کندھے پر اونٹ کی اوجری لا کر رکھ دی گئی ہے. معاذ اللہ, آپ دیکھیں یہ کون مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. یہ وہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے جن کی خاطر اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے. یہ زمین کا فرش بچھایا ہے تو مصطفیٰ کریم کے لیے بچھایا ہے, آسمان کا شامیانہ لگایا ہے تو مصطفیٰ کریم کے لیے لگایا ہے. ایسی مبارک ہستی اور کائنات کے اندر سب سے افضل ترین ہستی, بلکہ انبیاء کرام کے بھی سردار جن کو کہا جاتا ہے, وہ مصطفیٰ کریم سجدے میں ہے, مگر ان کے ساتھ میں ایسی بدسلوکی کی جا رہی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابھی کم عمر تھی, آپ گھر کے دروازے سے دیکھ رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی آئے اور اس کو ہٹا دے, مگر کوئی آ نہیں رہا تھا, تو پھر خود آپ ہی گھر سے باہر آتی ہے اور آنے کے بعد میں اس اوجڑی کو ہٹاتی ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اپنے گھر لے جاتی ہے. اور اس بات کو لے کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بڑا صدمہ ہوا. میرے آقا علیہ السلام قریش کے حق میں ایسے جملے کہنے لگے کہ قریش کے حق میں میرے آقا علیہ السلام نے کچھ جملے کہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جس کا نام میرے آقا علیہ السلام نے اس میں لیا تھا اس کے اندر کون تھا؟ ابو جہل بھی تھا, ابو لہب بھی تھا, عتبہ بن شیبہ بھی تھا, عتبہ بن ربیعہ بھی تھا. یہ لوگ تھے جن کا نام لے کر میرے آقا علیہ السلام دعا فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ میں گرفت فرما, ان کی گرفت فرما. حضرت عبداللہ بن مسعود راوی حدیث پاک کے فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر ہم نے دیکھا ایک طرف ابو جہل ہے, ایک طرف عتبہ بن شیبہ ہے, ایک طرف عتبہ بن ربیعہ ہے. ایسے بڑے بڑے عرب کے سردار کہ جن کی سرداری ان کے قبیلے کے اندر مانی جاتی تھی اور ان کا ڈنکا ان کے قبیلے کے اندر بجتا تھا, مگر جنگ بدر کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کی ان کو ایسی سزا دی کہ ان کو ایسی بری موت ملی کہ ان کو پھر گھسیٹ کر کہاں لایا گیا؟ جنگ بدر کے اندر ایک کنواں کھودا گیا تھا, اس سارے کنووں کے اندر ان کی لاشوں کو بے دردی سے پٹک کر ڈالا گیا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے جو جملے اس وقت کہے تھے آج وہ قبول ہو گئے ہیں, اور میرے آقا علیہ السلام نے ہر بات پر کوئی جملہ نہیں کہا ہے. میرے آقا نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہے, بہت نہ جانے کون سی تکلیفیں برداشت کی ہے. یہی شخص جس نے بدبخت نے آقا علیہ السلام کی پشت پر معاذ اللہ اوجری اونٹ کی رکھی تھی, اسی بدبخت نے ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کے گلے کے اندر پھندا ڈالا اور پکڑ کر کھینچا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کہ جس کا گلا بھی نازک ہو, اس کے ہونٹ بھی نازک ہو, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. آپ سوچیں اور اپنے دل
کی تختی پر اس جملے کو نوٹ کرے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہستی کیا ہے، میرے آقا کی ذات بابرکت کیا ہے، میرے آقا علیہ السلام کی شان و شوکت کیا ہے۔ ارے اس سے بڑھ کر کیا میرے آقا کی شان ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے جب چاہا کہ اپنا تعارف کراؤں، اپنا انٹروڈکشن کراؤں، اور پھر جب یہ چاہنے کے بعد میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا، اگر مخلوق کے اندر سب سے پہلے کسی کو پیدا فرمایا ہے تو مصطفیٰ کریم کی ذات کو پیدا فرمایا۔ میرے آقا کی شان کیا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آج یہ 14ویں صدی کے کچھ ناہنجار لوگ کبھی مصطفیٰ علیہ السلام کے علم غیب پر حملہ کر کے، کبھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حیات کا انکار کر کے، کبھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شافع یوم النشور ہونے پر انکار کر کے، کبھی مالک و مختار ہونے کا انکار کر کے، اور نہ جانے کون کون سے اپنے بد عقیدوں کو اپنی کتابوں میں چھاپ کر مصطفیٰ کریم کے ذکر کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ان نالائقوں کو بتا دینا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو یہ آیت کریمہ یاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یاد نہیں ہو تو اس کو یاد کر لو اور لوگوں کو بتا دینا کہ تم لاکھ گستاخیاں کر لو، لاکھ توہینیں کر لو، ارے مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو گھٹائے کہ کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب تمہیں اللہ رب العزت نے بلند فرما دیا ہے، اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ آپ کے ذکر کو پست کر دے۔ اور پھر کیسا بلند کیا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب ہم نے جو آپ کے ذکر کو بلند کیا، یہ ایسا بلند کیا کہ آنے والے صبح قیامت تک کی ہر گھڑی ہر لمحہ آپ کا ذکر بڑھتا چلا جائے گا، آپ کے ذکر کو ہم بلند کرتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ نے تو اپنے محبوب کو ایسا بلند کیا، اب لوگ لاکھ کوششیں کر کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی توہین کر لیں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذکر کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں اللہ نے جب آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے تو اب کسی کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے ذکر کو مٹا لے۔ اب اس شخص نے جو گلے کے اندر پھندا ڈالا اور پکڑ کے کھینچا، اللہ اکبر کبیرہ، روایت پاک کے اندر آتا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا گلا گھٹنے لگا، دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں، آنے کے بعد میں اس شخص کو دھکا دیتے ہیں اور دھکا دینے کے بعد میں ان کے آپ کے گلے سے اس پھندے کو نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تکلیفیں کون برداشت کر رہا ہے؟ یہ تکلیفیں وہ برداشت کر رہا ہے جو کونین کا والی ہے۔ کس کے لیے برداشت کر رہا ہے؟ ہم گنہگاروں کی خاطر برداشت کر رہا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان ہو گئے، یہی ہمارا حق ہے، آسانی کے ساتھ دین پہنچا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح چاہو دین کے ساتھ کھلواڑ کرو، چاہے دین کے احکامات پر عمل کرو یا نہ کرو۔ نہیں نہیں، اس دین کو بچانے کے لیے، اس دین کو باقی رکھنے کے لیے، اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ کہ یہ کم قربانی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گلے کے اندر پھندا ڈالا ہے؟ کہ یہ کم قربانی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شانے پر اور آپ کی پیٹھ پر اوجڑی رکھی گئی معاذ اللہ؟ کیا یہ کم قربانی ہے کہ جنگ احد کے موقع پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اوپر کے دونوں دانتوں کو ظالموں نے شہید کر دیا، نیچے کا ہونٹ مبارک زخمی کر دیا؟ یہ تکلیفیں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت تھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ہاتھ اٹھاتے اللہ رب العزت کفاروں مشرکین کو تباہ و برباد فرما دیتا؟ لیکن نہیں، امت کو بتانا مقصود ہے یہ دین جو تم تک پہنچ رہا ہے یہ ایسے نہیں پہنچ رہا ہے۔ 40 سال تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی ذات کو منوایا، اپنی شخصیت کو منوایا، لوگوں کو پیغام دیا، امن و امان کا پیغام دیا، امن و شانتی کا پیغام دیا، امانت داری کا پیغام دیا۔ 40 سال تک میرے آقا علیہ السلام نے گزارے، پھر میرے آقا علیہ السلام نے ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر دین کا اعلان کیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تبلیغ کے 3 دورے تھے۔ جب شروع کے اندر آقا علیہ السلام نے تو فردن لوگوں سے ملاقاتیں کی اور لوگوں کو دین کی تبلیغ دی، لیکن جب یہ ایک قافلہ بنا
مختصر سی جماعت بنی جن کے اندر سب سے پہلے عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایمان قبول کیا، مردوں میں جوانوں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا، بچوں میں حضرت مولا کائنات نے سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا، پھر انہی حضرات کی کوششوں سے دیگر صحابہ کرام نے بھی ایمان قبول فرمایا۔ جب ایک مختصر سی جماعت بنی تو پھر اللہ رب العزت نے محبوب کو حکم دیا، محبوب اعلان کر، اب تمہارے رب کا جو پیغام ہے علی الاعلان بیان کرو۔ 40 سال کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فاران کی چونٹی پر کھڑے ہو لوگوں کو بتایا، لوگوں کو جمع کیا، لوگ جمع ہو گئے آپ کی آواز پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ لوگ جمع ہوئے، آپ نے لوگوں کو بتایا اگر میں کہوں کہ فلاں پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہم مانیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کو ہم نے امین اور صادق پایا ہے، کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، کبھی خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر آپ کہہ دیں گے فلاں پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہا ہے ہم اس بات کو مان لیں گے۔ آپ نے پہلے اس بات کو منوایا، منوانے کے بعد میں پھر آپ نے کہا میں تمہیں ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ جب اتنا سنا تو بہت سارے لوگ بچھڑ گئے، خاموشی کے ساتھ چلے گئے، مگر کچھ لوگ ایسے تھے جن کی زبانیں خاموش نہ رہی، انہوں نے اپنے آپ کی شان میں نازیبا کلمات بکے اور بکتے ہوئے چلے گئے۔ آپ نے دیکھا 40 سال تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی ذات کو منوایا اور اس کے باوجود بھی لوگوں نے آپ کو یک بارگی میں قبول نہیں کر لیا بلکہ آپ کا انکار کر دیا اور لوگ چلے گئے۔ پھر بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام مانے نہیں، ہر قبیلے میں جاتے تھے، ہر گروہ کے اندر جاتے تھے، ہر بستی میں جاتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، دین کی تبلیغ کرتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، ایک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے کا سلیقہ سکھاتے تھے، ایک وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں آنے کا حکم دیتے تھے اور دیگر معبودان باطلہ کو چھوڑنے کا حکم دیتے تھے۔ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مکہ المکرمہ کی تبلیغ سے آپ نا امید ہو گئے کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، ان کے دل اتنے سخت ہے کہ ان لوگوں کے دل میں بات نہیں اترتی ہے، تو پھر آپ نے مکہ المکرمہ کی آس پاس کی بستیوں میں آپ نے قدم رکھا اور پھر وہاں پر تبلیغ دین آپ نے شروع کی، اسلام کی تبلیغ آپ نے شروع کی۔ طائف کا واقعہ آپ نے بارہا سنا، طائف کے بازار میں آپ پہنچے، طائف کے اندر جو ایک بڑا قبیلہ تھا، اس قبیلے کے 3 بھائی تھے، تینوں بھائی بڑے بڑے عہدے پر تھے۔ آقا علیہ السلام ان کے پاس گئے، دین کی دعوت دی، دین کی دعوت پیش کرنے کے بعد میں اب ہوتا تو یہ تھا کہ یا تو بات مان لی جاتی اور عزت کے ساتھ رخصت کر دیا جاتا، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان نالائقوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ میں کیا نازیبہ حرکت کی، انہوں نے اعلان کر دیا، گنڈوں کو بچوں کو پیچھے لگا دیا کہ ان کو اس بستی سے نکالا جائے، معاذ اللہ ایسی بستی سے نکالا جا رہا ہے۔ کس کو نکالا جا رہا ہے؟ یہ بستیاں بنی ہی کس کے لیے؟ مصطفیٰ کریم کے لیے بنی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ یہ طائف کا بازار بھی اگر ہے تو مصطفیٰ کریم کے لیے ہے۔ آج مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہاں سے نکالا جا رہا، کس بنیاد پر نکالا جا رہا؟ دین کی تبلیغ کی وجہ سے نکالا جا رہا۔ آپ سوچیں اس بات کو اور اپنے دل کی تختی پر اس بات کو بٹھائیں، یہ دین جو ہمیں ملا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، اسلام ہے یہ ایسی چیز جو اسلام کے احکامات پر عمل کر لے گا تو اس کا صلہ دنیا کے اندر نہیں آخرت کے اندر جنت ہی ہے اس کا صلہ۔ ان لوگوں نے اتنی تکلیفیں پہنچائی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کہ آپ کا بدن زخمی ہونے لگا، بدن پر خون بہنے لگا اور خون بہ کر آپ کے نالے نے پاک میں آیا اور نالے نے پاک کے اندر آ کر چپک گیا، اللہ اکبر کبیرہ، اور اتنے آپ کو پتھر برسائے گئے، اتنی تکلیفیں دی گئی کہ چلنا بھی دشوار تھا۔ اب دیکھیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام بستی سے باہر آ رہے تھے، یہی عتبہ بن شیبہ، یہی عتبہ بن ربیعہ اس وقت طائف کے اندر یہ تھے،
اس وقت طائف میں تھے، ان لوگوں کو اپنے قبیلے پر ناز تھا۔ انہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کو دیکھا، اتنے زخمی تھے تو اپنے باغ میں بلا کر جگہ دی، اور ایک نصرانی خادم جو ان کا تھا ان کے پیچھے آقا علیہ السلام کی خدمت میں رکھ دیا۔ اس نصرانی کو کہا کہ اس درخت کے گوشے اور خوشے توڑ کر آپ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ وہ انگور کی خوشی آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے انگور کا خوشہ لیا اور کھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ تو عداس نصرانی اس نے کہا یہ جملے تو اس زبان کے ہیں نہیں، اس بستی کے ہیں نہیں، آپ نے کہاں سے استعمال کیا؟ کہا تم نے کہاں سنا؟ کہا ہم کہ تم کس علاقے کے ہو؟ کہ میں فلاں علاقے کا ہوں اور نصرانی ہوں۔ کہا فلاں علاقے کے ایک اللہ کے پیغمبر حضرت یونس بھی گزرے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور تمہاری قوم نے ان کو بھی تکلیفیں پہنچائی تھی۔ جب اس نصرانی نے اتنا سنا تو مصطفیٰ کریم کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے۔ وہ نصرانی وہاں اسلام کو، پھر آقا علیہ السلام بستی سے باہر نکلے۔ اللہ اکبر، ظلم کی انتہا ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ہواؤں کے فرشتوں کو بھیجا، پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا، اور جانے کے بعد میں کہا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرو کہ اگر حکم دیں تو ہم پہاڑوں کو ملا دیں، بستی کو دبا دے پہاڑوں کے درمیان۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے زبان بابرکت سے کسی کے لیے بد دعائیں نہیں نکلا کرتی تھی، لیکن ہاں انتہا کو پہنچتے تھے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے، مولا تو ان کے ساتھ انتقام فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب ہوا کے فرشتے، پہاڑوں کے فرشتے مصطفیٰ کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور آپ اجازت دیں تو بستی کو اجاڑ دیں، آپ اجازت دیں تو بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں لے لیں اور دبوچ دیں، مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ اگرچہ ظالم ہے، یہ اگرچہ ایک نبی کو پہچان نہیں رہی۔ اللہ اکبر، جملہ سنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ میرے آقا فرشتوں سے فرما رہے ہیں یہ لوگ میرا مقام اور مرتبہ نہیں جانتے، ان لوگوں کو میرا مقام اور مرتبہ معلوم نہیں ہے۔ ایک قوم آئے گی، ان کی نسلیں ہوگی، اور میں ان سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ ان کی نسلوں کے لیے آقا علیہ السلام نے جملہ فرما دیا کہ آنے والی ان کی بستیاں، ان کی نسلیں، ان کی قوم کے اندر اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے گا، اس لیے آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ آپ دیکھیں یہ کم قربانی نہیں ہے اسلام کی خاطر، اور یہ چند ایک قربانیاں میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی ہیں، ایسی نہ جانے کتنی قربانیاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پیش کی ہیں۔ آپ سوچیں یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو قربانیاں دے رہے ہیں یہ کس بات کے لیے دے رہے ہیں؟ یہ جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں کہ قرآن فرما رہا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب اتنی عبادت کرتے ہو، اتنی رات میں کھڑے رہتے ہو، پوری رات قیام میں گزار دیتے ہو، پاؤں کے اندر ورم آ جا رہا ہے؟ نہیں، قرآن پاک ہم نے اس لیے نازل نہیں فرمایا ہے، دین ہم نے آپ پر اس لیے نہیں دیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں، آپ اپنے آپ کو حرج میں ڈال دیں۔ آپ کا کام تو کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، محبوب آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دو، کس کو ہدایت دینی ہے کس کو نہیں دینی وہ ہمارے ذمہ پر ہے، مگر نہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام رؤوف الرحیم ہے، وہ امت کے بارے میں ہم وقت یہ فکر رکھتے تھے کہ کوئی ایسا بندہ بھی نہ ہو جو میری نافرمانی کر کے خداوند قدوس کی نافرمانی کر کے جہنم میں جائے۔ یہ مصطفیٰ کریم نہیں چاہتے تھے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام ہر لمحہ یہ چاہتے تھے کہ امت کا ایک ایک بچہ مسلمان ہو جائے، یہ میرے آقا کی فکر تھی۔ آج بتائیں یہ فکر ہمارے دلوں میں ہے، یہ تڑپ ہمارے دلوں میں ہے؟ نہیں ہے، لیکن اس فکر کو لے کر اگر آگے کوئی بڑا ہے تو اسی خانوادے کا شہزادہ امام علی مقام بڑھا۔ مصطفیٰ کریم کے دین کی آبیاری اور مصطفیٰ کریم کے دین کا تحفظ اور شریعت مطہرہ کی بقا کی خاطر اگر کسی نے فکر کی ہے تو خانوادہ مصطفیٰ نے کی ہے، اور زمانے کو بتایا ہے
کہ جہاں پر مصطفیٰ کریم کی خدمات پر اللہ رب العزت نے ہماری محبتوں کا وعدہ دیا ہے تو پھر ہم بھی اپنی محبتوں کا یہ صلہ دیں گے کہ جہاں پر مصطفیٰ کریم نے تکلیفیں برداشت کر کے دین کی تبلیغ کی ہے تو خانوادہ مصطفیٰ اپنی جانوں کو قربان کر کے دین کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کا یہ نکتہ سنیں اور اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا صحابہ کو، میں سمجھتا ہوں سمجھ میں آ گیا لیکن پھر دہراتا ہوں تاکہ ذہن میں بیٹھے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے محبوب صحابہ سے فرمایا کہ میں تم سے اپنی دین کی تبلیغ کے خاطر کچھ نہیں مانگتا، دین کی تبلیغ کی خاطر کچھ طلب نہیں کرتا، کچھ نہیں مانگتا۔ مانگتا کیا ہوں؟ اہل بیت اطہار کی محبت مانگتا ہوں، اہل بیت اطہار کی محبت مانگتا ہوں۔ اب اہل بیت اطہار نے جو محبت کا وعدہ امت کو دیا ہے کہ میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو، کس لیے دیا؟ یہ مصطفیٰ کریم کی دین کی خدمت کی وجہ سے دیا۔ مصطفیٰ کریم کی دین کی جو خدمات تھی اور جو تکلیفیں برداشت کی تھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے، تو اس کا صلہ اللہ نے یہ حکم دیا امت کو، آنے والے صبح قیامت تک کے لوگوں کو میرے محبوب کی آل سے محبت کرو۔ اب آل نے کیا صلہ دیا؟ لوگوں کو تو حکم دے دیا، بات سمجھنے کی کوشش کرو، لوگوں کو تو حکم دے دیا اہل بیت اطہار کی محبت کرو۔ اب اہل بیت اطہار نے اس محبت کا صلہ یہ دیا کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی تھی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دین کی خاطر قربانیاں دی تھی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو دین کی خاطر اپنا لہو بھی قربان کیا تھا اور مصطفیٰ کریم کے بدن سے جو لہو بھی نکلا تھا سب کچھ میرے آقا علیہ السلام نے پیش کیا تھا۔ تو پھر اہل بیت اطہار نے کربلا کی سرزمین پر یہ پیغام دیا ہے لوگوں کو کہ جس دین کی بقا کی خاطر طائف کے بازار میں نانا جان نے پتھر کھائے ہیں، جس دین کی بقا کی خاطر مکہ المکرمہ کی وادیوں کے اندر مصطفیٰ کریم کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر پتھر برسائے گئے، وہ تکلیفیں آپ نے برداشت کی ہے۔ جس دین کی بقا کی خاطر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جنگ بدر کے اندر، جنگ احد کے اندر آپ کے دندان مبارک کو شہید کیے گئے، جس دین کی بقا کی خاطر خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے نازک ہاتھوں سے جنگ خندق کو کھودا بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب نانا جان نے دین کی خدمتیں کر کے اور دین کو باقی رکھا ہے تو آج کربل کی سرزمین پر ان کا نواسہ حسین بھی ایک ایسی تاریخ رقم کر کے جائے گا کہ زمانہ کہے گا حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین صبح قیامت تک زندہ ہے۔ اور سرکاری غریبی نواز نے تو کیا خوب فرمایا ہے، شاہ اشت حسین، بادشاہ اشت حسین، دی اشت حسین، دی پناہ اشت حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اشت حسین۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مصطفیٰ کریم کی قربانیوں کو سمجھو اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شہزادوں کی قربانیوں کو سمجھو۔ یہ جو دین ملا ہے آپ کو اور یہ جو محفلیں قائم ہو رہی ہے یہ اس لیے قائم ہو رہی ہے کہ یہ باتیں سن کر دلوں کے اندر ایمانی حرارت پیدا ہو، دین کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں وادی میں جائیں گے تو وہ تکلیف پہنچائے گا، اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو یہ تکلیف پہنچائے گا، اسلام کی بقا کی خاطر اور اس کے تحفظ کی خاطر اگر آواز اٹھائیں گے تو یہ ہمارے خلاف بولے گا۔ یہ پرواہ کرنا بند کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر دلوں کے اندر اسلام کا جذبہ پیدا کرو، دلوں کے اندر اسلام کی راہ میں، دین کی راہ میں تکلیفیں اٹھانا برداشت کرو۔ کب ہوگا یہ؟ جب ہم اس کو سمجھیں گے، اس کی باریکی کو سمجھیں گے۔ صرف یہ نہ سمجھیں کہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، نہیں، اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہوگا۔ اور جو شہداء کرام نے اپنی شہادتیں دی ہیں اور اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، بروز حشر ہم سے حساب ہوگا کہ انہوں نے اپنی جانوں کو اسلام کی بقا کی خاطر قربان کر دیا۔ اسلام ہم نے تم تک باقی رکھا اور تم تک آسانی کے ساتھ پہنچا دیا، تم نے عمل نہیں کیا تو تم سے حساب ہوگا، ہم سے حساب ہوگا۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا کریم ہمیں دین کی راہ میں تکلیفیں اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دین کی راہ میں قربانیاں پیش کی ہے،
اور کیسی قربانیاں پیش کی آپ انشاءاللہ سنتے چلے جائیں گے۔ آج افراد کم ہیں، انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا، اللہ نے توفیق دی۔ آپ آئیں، اپنے پڑوسیوں کو بھی بتائیں، اپنے دوست و احباب کو بھی بتائیں، اس لیے کہ یہ وہ لمحات ہیں جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے اکابرین نے دین کی خاطر قربانیاں کیسے پیش کی، کیسے اسلام کو باقی رکھا ہے، کیسے ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے گزارش ہے شرکت کریں، آپ بھی اوروں کو لانے کی بھی کوشش کریں، آئے نہ آئے کوئی، آپ اپنے دل کی تختی پر اس بات کو لکھ لیں، اسلام کی خاطر اگر ہمیں کچھ قربانیاں پیش کرنی پڑے گی، چاہے مال کی قربانی ہو، اولاد کی قربانی ہو، اور کسی اور کی قربانی ہو، اگر اسلام ہم سے قربانی کا مطالبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے اکابرین کی روش پر چلیں گے کہ انہوں نے اسلام کو باقی رکھنے کی خاطر قربانیاں پیش کی ہے، ہم بھی انشاءاللہ تعالی اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی بقا کی خاطر اپنی قربانیاں پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، اور سب سے بڑی قربانی کی میں آج کے دور میں بتاؤں حاجی صاحب، قربانی یہ ہے کہ انسان اپنا وقت اللہ کی بارگاہ میں دے دے، یہ بڑی قربانی ہے۔ 5 وقت اپنا وقت اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دے، یہ بڑی قربانی ہے۔ اپنے بچوں کو مدرسے کی دہلیز تک پہنچا دے، یہ بڑی قربانی ہے۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر دے، یہ بڑی قربانی ہے۔ اپنے بچوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ ڈال دے، یہ بڑی قربانی ہے۔ اپنے گھروں کے اندر اسلامی کلچر، اسلامی ماحول، اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن قائم کر دے، نظام مصطفیٰ برپا کر دے، یہ سب سے بڑی قربانی ہے۔ اس لیے کہ قربانی تو دے دی ہے، اب اس قربانی کو باقی رکھنا ہے تو اسی طرح رکھا جائے گا کہ جس کام کے لیے قربانی دی ہے اس کام کو باقی رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور دین مصطفیٰ پر، شریعت مطہرہ پر اس کو سمجھ کر، اس کی اہمیت کو سمجھ کر عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے